بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے امجد علی امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نقطۂ نظر۔ میں ایک معلم ہوں اور ظاہر ہے جب طلبہ و طالبات کو کچھ رہنمائی درکار ہو تو وہ اپنے اساتذہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ طلبہ نے ایک سوال سوشل میڈیا کے تھرو بھیجا اور چاہا کہ میں ایک ویڈیو بنا کر ان کے سوال کا جواب دوں۔ بچوں نے پوچھا کہ سر، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ لیکن سر، بہت سارے لوگ کوشش کرنے کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کئی طلباء کو دیکھا ہے کہ وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن اپنے ہدف تک پہنچ نہیں پاتے، اپنا ٹارگٹ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو سر یہ کیا؟ یہ تو کنفیوژن ہے بہت بڑی۔ تو میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ ہاں، کنفیوژن تو ہے، اس لیے کہ جو لوگ نہیں جانتے کہ کوشش کہتے کسے ہیں، کوشش کیسے کی جاتی ہے، کوشش کے لوازمات کیا ہیں، تو ان کے لیے کنفیوژن تو ہے، اور ظاہر ہے بہت بڑی کنفیوژن ہے۔ تو اب لفظ کوشش پر چند معروضات مجھے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ دیکھیں، انسان کی فطرت ہے، وہ خواہش کرتا ہے، کچھ چاہتا ہے، طلب کرتا ہے، پھر اسے پانے کی جستجو کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، جسے عرف عام میں کوشش کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں کوشش طلب کے گرد گھومتی ہے۔ انسان جو خواہش کرتا ہے اسے پانے کی جستجو کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اسی تگ و دو کو کوشش کہتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ طلب کوشش کا مرکز و محور ہے، ٹھیک؟ تو اب جب طلب کوشش کا مرکز و محور ہے، طلب کو پانے کے لیے ہی کوشش کی جاتی ہے، تو طلب کیسی ہونی چاہیے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ جو خواہش کرے، جو طلب کرے، اسے دیکھے، اور یہی پہلا مرحلہ ہے۔ یہ سلسلہ گفتگو مرحلہ وار آگے بڑھے گا، اور آپ نے بھی اسی طرح مرحلہ وار اس کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرنا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی خواہش کو دیکھے۔ کیا دیکھے؟ کہ وہ جو خواہش کر رہا ہے وہ ممکن بھی ہے یا نہیں، یا کم از کم اس کے لیے ممکن ہے یا نہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ ریاضت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اگر گدھا یہ چاہے کہ ریاضت کر کے گھوڑا بن جائے تو یہ ممکن نہیں۔ دوسرا، انسان یہ دیکھے کہ اس نے جو خواہش کی ہے وہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ دیکھیں، ایک زمیندار نے چاہا کہ وہ 1 ایکڑ زمین سے اب کی بار 100 من گندم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دوسرے زمیندار نے کہا کہ بھائی، آپ کی زمین میں تو یہ اہلیت نہیں ہے۔ اگر حاصل کرنی ہے، اپنا ٹارگٹ پانا چاہتے ہو، تو پہلے اپنی زمین میں تمہیں اہلیت پیدا کرنا ہوگی۔ یا ایک والد گرامی اپنے بچے کے استاد محترم سے ملنے آئے اور کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ اس دفعہ کلاس میں پوزیشن لے۔ تو استاد محترم نے فرمایا کہ بھائی، آپ کی خواہش تو بڑی محترم ہے، ظاہر ہے آپ والد ہیں، لیکن آپ کے بچے کا IQ لیول اس درجے کا نہیں ہے۔ تو یعنی لوگ اہلیت کا سوال کرتے ہیں، تو خواہش کرنے سے پہلے انسان اپنی اہلیت کو جانچے، اپنی خواہش کا ممکن ہونا بھی دیکھے اور اپنی اہلیت کو بھی جانچے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ نعمتوں سے اس لیے محروم کر دیے گئے کہ وہ ان کے اہل ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اور میں ڈسکرج نہیں کر رہا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان دیکھے کہ جو اس نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، جو اس نے ہدف طے کیا ہے، اس کی اہلیت بھی اس میں ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو وہ اہلیت پیدا کرے۔ جیسے وہ زمیندار کھاد ڈالے گا، اس میں ہل جوتے گا، بہت جتن کرے گا تاکہ اس کی زمین میں اہلیت پیدا ہو جائے۔ تو اہلیت پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے جو ہدف طے کیا ہے، ہم نے جو خواہش بنائی ہے اور جس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں،
کیا اس کے ہم اہل ہیں بھی یا نہیں؟ تو اب جب آپ نے اپنی خواہش کو جسٹیفائی کر لیا، اس کا ممکن ہونا بھی طے ہے اور اس کی اہلیت بھی آپ میں ہے، تو اب جو خواہش ہے اس کو اپنے دل میں محسوس کرے انسان کہ وہ خواہش پختہ ہے یا محض سطحی ہے، وہ جو طلب ہے وہ صادق ہے، کامل ہے، یا بس دیکھا دیکھی ہے۔ اس لیے کہ طلب صادق ہوگی تو کامیابی ممکن ہے، طلب صادق نہیں ہوگی، خواہش پختہ نہیں ہوگی، خواہش کامل نہیں ہوگی تو کامیابی ممکن نہیں ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو کوشش کر بھی رہے ہوتے ہیں، وہ جس چیز کو چاہ رہے ہوتے ہیں، جس چیز کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، انہیں خواہش حقیقی طور پر ہوتی نہیں۔ ایک بچہ کئی ماہ تک کوشش کرتا رہا کہ وہ فرسٹ آئے گا اور ضرور آئے گا، اس نے اپنے ماں باپ کو یقین دلایا، اساتذہ کو بھی یقین دلایا، لیکن کئی ماہ کی مسلسل کوشش کے باوجود اس کی پوزیشن نہ آئی، پہلی پوزیشن۔ تو اپنے دوستوں میں بیٹھا کہنے لگا کہ بھئی میں تو چاہتا ہی نہیں تھا، میں نے تو اچھے نمبر لینے کی خواہش کی تھی، سو میں نے لے لیے، یہ تو میرے والدین کی خواہش تھی، میرے اساتذہ کی خواہش تھی۔ تو اب جو اس نے چاہا تھا پا لیا، لیکن جو اسے نہیں ملا وہ اس نے چاہا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ طلب کو جسٹیفائی کرنے کے بعد طلب کا معیار بھی دیکھو اپنے اندر، حقیقی طلب ہے یا عارضی طلب ہے، محض سطحی طلب ہے۔ آپ جو چیز پانا چاہ رہے ہو، کیا پانا چاہتے بھی ہو یا نہیں؟ لیکن اب کو آپ میں سے سوال کرے کہ ہم کیسے دیکھیں کہ ہماری طلب صادق ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی جب طلب صادق ہو جاتی ہے تو آنکھیں خوابوں سے روشن ہو جاتی ہیں، دل امنگوں سے منور ہو جاتے ہیں اور جذبے بلند ہو جاتے ہیں، ارادہ پختگی کے معراج کو جا پہنچتا ہے۔ اور جب انسان پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو خدا کی قسم کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور اسی لیے فرمایا تھا کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹ جانے کے باعث خدا کو پا لیا، کیونکہ ارادہ وہ قوت ہے، ارادہ وہ طاقت ہے، ارادہ وہ شے ہے کہ جسے مشیت الہی کے علاوہ کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو جب انسان کا ارادہ پختہ ہو جاتا ہے تو انسان راستے کی رکاوٹوں سے گھبراتا نہیں، صبر اور ہمت کو وہ اپنا شعار بنا لیتا ہے۔ انسان کی جب طلب صادق ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کا ارادہ پختہ ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے، پختہ ارادہ طلب کی صداقت کی دلیل ہے۔ انسان صبر و ہمت کا پیکر ہو جاتا ہے، یہ دلیل ہے طلب کی صداقت کی۔ انسان اپنا کام شوق اور لگن سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے طلب کی صداقت کی۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر دل میں طلب نہیں تو کامیابی ممکن نہیں، اگر دل میں طلب نہیں تو کوشش بے معنی و لا یعنی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ فوکس آپ اپنے دل کی خواہش پہ کیا کریں کہ جو چیز جس چیز کے لیے آپ کوشاں ہیں اس کی طلب آپ کے دل میں ہے یا نہیں، ہونی چاہیے، نہیں تو پیدا کرو۔ اور اس کی دلیل ہے آپ کے ارادے کی پختگی، ٹھیک ہے، عزم صمیم اس کی دلیل ہے، اس کی دلیل ہے کہ آپ جذب و ہمت کے پیکر ہیں، آپ رکاوٹوں سے گھبراتے نہیں، تکالیف سے پریشان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، آپ اپنے کام میں شوق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لگن سے کام کرتے ہیں، کمیٹڈ ہیں، ڈیووٹڈ ہیں آپ، ٹھیک ہے، صبر، استقلال، اخلاص آپ کے کام میں موجود ہے۔ اور یہ ہے طلب کی صداقت۔ اور جب تک طلب صادق نہ ہو، ٹھیک ہے، کام کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عمل جو ہے ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ انسان کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے عمل پہم کرنا پڑتا ہے، انسان کو استقلال کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور طلب انسان سے قربانی مانگتی ہے، انسان دیتا ہے، طلب انسان سے ڈیووشن مانگتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے بچوں کو ہم محنت پہ مجبور کر رہے ہوتے ہیں، جس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں۔ تو لفظ کوشش کے لیے یہی دو تین چیزیں جاننا ضروری تھا۔ اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو کوشش سمجھ میں آ گئی۔ پہلے کوشش کو جسٹیفائی کرو، اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کرو، پھر طلب کو صادق بناؤ، کامل بناؤ۔ اور تیسری چیز انسان کو چاہیے کہ وہ دانائی کا استعمال کرے، اور وہ یہ کہ آپ نے کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے،
کیونکہ اگر آپ دانائی کا استعمال نہیں کرتے تو آپ کی کوشش ضائع چلی جائے گی. ٹھیک ہے, بے شک آپ کا جذبہ بلند ہو, آپ کا ارادہ پختہ ہو, آپ عزم و استقلال کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہو لیکن اگر آپ کی کوشش کی ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کے کام کا انداز ہی ٹھیک نہیں ہے, اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقت کون سی موو لینی ہے اور کیسے لینی ہے, اگر آپ یہ جانتے ہی نہیں تو میرا بیٹا پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ بر وقت اپنے ہدف تک پہنچو. اس لیے دانائی کی ضرورت لمحہ بلمحہ انسان کو رہتی ہے, اور دانائی جو ہے یہ خدا کی عطا ہے, اور دانائی جو ہے یہ معاشرے کے طے کردہ اصولوں کو فالو کرنے سے آتی ہے, کیونکہ ہر کام کا ایک ضابطہ طے شدہ ہے. ٹھیک ہے, ہر کام کے قواعد و ضوابط طے شدہ ہیں, اور کچھ رہنما بھی رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہیں. تو انسان کو دانائی کے لیے, حکمت و دانائی کے لیے انسان کو پیروی کرنی پڑتی ہے, فالو کرنا پڑتا ہے, اطاعت کرنی پڑتی ہے. اور بہت سارے لوگ فالو ہی نہیں کرتے, وہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں, اپنی مستی میں رہتے ہیں. تو بیٹا یاد رکھنا, جب تک اگر کسی کے آپ پیچھے چل رہے ہیں, کسی کی پیروی کر رہے ہیں, تو اس کی کامل اطاعت ہی نہیں کرتے, فرما بردار ہی نہیں آپ ہوتے, تو پھر کیسے آپ کی کوشش رنگ لائے گی. ٹھیک ہے, آپ کی کوشش تو ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گی, آپ کی محنت تو بکھر جائے گی. ٹھیک ہے, اس کی پلاننگ مضبوط نہیں ہوگی, تو بہت سارے نقائص پیدا ہو جائیں گے. جب نقائص پیدا ہو جائیں گے تو کام ادھورا رہ جائے گا, جب کوشش ادھوری رہ جائے گی تو کامیابی کا حاصل ہونا ممکن ہی نہیں. تو بس یہ مختصر سے وقت میں مجھے آپ کو اتنا بتانا تھا کہ کوشش کو تو جان لو. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ناکام ہو گئے, یہ تو آپ نے کہہ دیا, لیکن ان کی کوشش کو دیکھا کہ انہوں نے کوشش کیسے کی, کیا ان کی کوشش جسٹیفائڈ تھی, کیا ان کے اندر اس چیز کی طلب صادق موجود تھی. ٹھیک ہے, ان کا جذبہ, ان کا ارادہ کیسا تھا, وہ استقلال سے, عمل پہم سے آگے بڑھے یا نہیں, انہوں نے دانائی استعمال کی یا نہیں, جہاں جس چیز کی ضرورت تھی انہوں نے محض ہارڈ ورک کیا یا سمارٹ ورک کیا, اور جن کی انہیں اطاعت کرنا تھی کیا انہوں نے اس کی اطاعت کی. اگر یہ چیزیں آپ دیکھ لیں, جان لیں, تو پھر کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. والسلام, تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو.